معزز ناظرین کرام، خلفائے راشدین اور حضرت عثمان غنی اور اسی طریقے سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے محبوب اعمال، یقیناً یہ اللہ کے خاص اور پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ اور سبحان اللہ، ہر ایمان والے کی یہ چاہت ہوا کرتی ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل کرے کہ وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے۔ اب وہ چھوٹا عمل کرے اور سبحان اللہ جلدی اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، یہ ہر ایمان والے کی چاہت ہوا کرتی ہے۔ لیکن سبحان اللہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور خلفائے راشدین اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے محبوب اعمال میں سے کیا اعمال تھے جن کی بدولت سبحان اللہ وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص انہیں قرب نصیب ہوا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا بھی انہیں خاص قرب نصیب ہوا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور مرغوب تین اعمال ہیں، تین عمل ایسے ہیں یا تین اعمال ایسے ہیں جو مجھے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، دنیا میں جتنے معاملات ہیں، سب سے زیادہ مرغوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ فرمایا پہلا عمل سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا۔ سبحان اللہ، یہ ذوق اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو سبحان اللہ پھر دنیا کی ڈائجسٹ، دنیا کی کہانیاں اور دنیا کے جھوٹے قصے کہانیوں کے اندر پھر اسے لذت نصیب نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، پھر وہ ہمیشہ صبح شام کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا دوسرا جو میرا پسندیدہ عمل ہے وہ ہے بھوکے کو کھانا کھلانا، اور تیسرا فرمایا کہ جو بے لباس ہے ان کو لباس فراہم کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سنا تو فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ فرمایا، اور مجھ کو دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ تین مرغوب چیزیں ہیں، تین مرغوب اعمال ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا گرمی میں روزہ رکھنا، اللہ اکبر، گرمیوں کے دنوں میں روزہ رکھنا۔ ہم تو بولتے ہیں کہ بھئی روزے آئے تو ٹھنڈے میں آئے، یعنی سردی کے موسم میں آ جائے۔ اس دفعہ تو گرمی کے موسم میں روزے آ رہے، اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ گرمیوں کے ایام میں روزے رکھنا، اللہ اکبر، اللہ کی راہ میں، سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں لڑتے رہنا، اور اسی طریقے سے مہمان کی خدمت کرنا، فرمایا یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ آج ہمارے ہاں کوئی مہمان آ جائیں تو یقین جانیے ہمیں اس طرف بھی غور کرنا ہوگا۔ ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، ہر شخص اپنے بارے میں بخوبی جانتا ہے، بخوبی واقف ہے۔ مہمان آ گئے یا پریشانی ہو جاتی ہے، اب کیا ترتیب بنائیں، لیکن سبحان اللہ یہ ہر ایک کی کیفیت نہیں ہے، لیکن خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے گھروں کے اندر مہمان آتے ہیں۔ اور سبحان اللہ مہمان کا آنا کتنی بیماریاں ساتھ سے وہ جو مہمان آتے ہیں وہ ساتھ میں لے جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور کتنے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بیماریوں، کتنی پریشانیوں سے نجات عطا فرماتے ہیں، شاید مجھے اور آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو بہرحال مہمان جو ہے اس کا اکرام، اس کی خدمت کرنا۔ آج گھروں کے اندر ماشاءاللہ بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ہیں، میں یہاں اس کے ضمن میں یہاں یہ بات کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں گھروں کے اندر اگر مہمان چلے جاتے ہیں تو بچے اپنے اپنے کمروں میں ہی رہتے ہیں، بچے کمروں سے باہر ہی نہیں آتے، اور جو بچوں کے اندر ایک خدمت کا جذبہ پیدا کرنا ہوتا ہے، یا مہمان کے آنے کے بعد بچوں کے اندر ایک واقعاتاً
انہیں ایک جس طریقے سے ماں باپ جو صاحب خانہ ہیں، مطلب جو سرپرست ہیں، جس طریقے سے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اب بیچاری والدہ ہیں یا والد ہیں، والدہ کھانا پکا رہی ہیں، والد صاحب کھانا بھی پیش کر رہے ہیں، سارے معاملات بھی کر رہے ہیں، بچے اپنے کمروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ ہے، اس کی ایک وجہ یہی تو وجہ ہے کہ بچوں کے درمیان، والدین کے درمیان گیپ پایا جا رہا ہے۔ اب کوئی اعزاء اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، اب آپ سوچیں، ہم سوچیں کہ ہمارے اپنے ماموں سے، اپنے خالاؤں سے، اپنی پھوپھیوں سے کس قدر انسیت اور کس قدر آپس میں سبحان اللہ پیار محبت، اپنے ماں باپ سے کس قدر محبت۔ اب تو وہ بچوں کو وہ کمپنی بھی اصل میں ہم نے ان کے اندر خدمت کا جذبہ ہی نہیں پیدا کیا۔ یقین جانیے جن بچوں کے اندر والدین خدمت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، ان کے اندر عز و انکساری پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر غرور اور کبر ختم ہوتا ہے، اور پھر سبحان اللہ ان کی زندگی میں ڈسپلن آتا ہے، ان کی زندگی کے اندر سبحان اللہ ایک بہت پیاری زندگی نظر آتی ہے کہ خدمت کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ آج بچے یہی کہتے ہیں، اٹس نو مائی ڈیوٹی، یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے۔ ڈیوٹی کی بات نہیں ہے یہاں تو، سبحان اللہ ہر ایک چیز ڈیوٹی نہیں ہوا کرتی، بلکہ اس کے اندر ہمیں سبحان اللہ یہ زندگی کی تربیت کا ایک حصہ ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں اگر والدین چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ وہ غرور اور کبر سے پاک ہو، اس بچے کے اندر انسیت، میلان، پیار محبت اب والدین سے بھی پیدا ہو جائے، اور اسی طریقے سے بہن بھائیوں میں بھی آپس میں گیپ ختم ہو جائے، تو ان کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کیجئے۔ مہمان آئیں انہیں ریڈی کیجئے، انہیں بتلائیے بیٹا یہ مہمان آئے ہیں، کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ جائیے۔ تو بہرحال المختصر یہ کہ اس کے ضمن میں مہمان کی خدمت کرنا سبحان اللہ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا پسندیدہ عمل تھا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی 3 اعمال جو ہے بہت پسندیدہ تھے، اور اسی طریقے سے سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی یہ 3 عمل جو ہے بہت زیادہ پسندیدہ تھے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پسندیدہ میں سے سبحان اللہ ایک پسندیدہ عمل قرآن کی تلاوت کرنا۔ تو آج میں پھر اس کی طرف توجہ دلاؤں گا، جن بچوں نے آج کل اسکول ہالیڈیز ہیں، بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ہیں، بعض بچے ایسے ہیں جنہوں نے ختم قرآن کر چکے ہیں، اب وہ گھروں میں ان کا قرآن کا معمول بنایا جائے۔ میرے پاس جتنے بچے پڑھتے ہیں میں نے ان کا معمول بنایا ہوا ہے کہ ہر بچہ جو ختم قرآن کر چکا ہے، ان کے والدین پر، ان کے پیرنٹس پر یہ لازم ہے کہ وہ کوارٹر سپارہ ایوری ڈے جو ہے بچے سے پڑھوائے۔ ہر بچہ میرا اس پر لازم ہے کہ وہ 100 مرتبہ درود و سلام پڑھے اور 100 مرتبہ استغفار کرے۔ یہ تربیت کا حصہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر آپ بحیثیت والدین ہیں، اب حقوق العباد جو سکھلانے ہیں، ہم تو صرف زبانی جمع خرچ سے وہ سکھلا سکتے ہیں، لیکن باقی ان کو عملی میدان کے اندر ڈھالنا یہ والدین کی حکمت عملی سے ہوا کرے گا۔ لیکن اگر والدین حکمت عملی نہیں کریں گے، صرف آرڈر کریں گے، آرڈر، تو یہاں کے بچے آرڈر نہیں مانتے۔ تو آرڈر نہیں کرنا بلکہ ان کو حکمت عملی سے، پیار محبت سے، یقین جانیے جو پیار محبت میں طاقت ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں طاقت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سبھی کی اولادوں کو نیک، صالح، مطیع و فرمانبردار بنائے، اور اسی طریقے سے ہم سب کو بھی دنیا کے اندر آج مجھ سے کوئی پوچھے، آپ سے کوئی پوچھے بھئی آپ کے پسندیدہ اعمال 3 کون سے ہیں، ہم تو دنیا کی باتیں کریں گے، اللہ اکبر، لیکن سبحان اللہ ان کے 3 اعمال کے اندر بھی اللہ کی رضا ہے۔ تو اصل مقصود جو ہے، ہر اس عمل کو پسند کیجئے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہو، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمیں پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بتقاضۂ بشریت، انسان ہونے کے ناطے، انسان آخر انسان ہے، بھٹک سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے۔